بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محترم صحافی حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں یہاں پر اپنے اظہار کا جو اس وقت جو صورتحال ہے، جو اس وقت سچویشن ہے، اس کے لیے اپنے اظہار خیال کا جو ہے وہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ اور جیسا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، ماشاءاللہ سے 70 سال سے ہم اسی طرح کی پریس کانفرنسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں، اور ہمیں بھی کرنی پڑتی ہے، ہم جیسوں کو بھی اور آپ جیسے لوگوں کو بھی یہ زحمت اٹھانی پڑتی ہے کہ کچھ کنٹروورشل جو ہے وہ پریس کانفرنسز جو ہے وہ جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہماری المیہ ہے اس ملک کے اندر۔ اور اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اس وقت بجائے اس کے کہ بتدریج جہاں دنیا کے اندر جمہوری اقدار ترقی کی طرف گامزن ہیں اور وہ کئی مرحلوں پر چلے گئیں، انہوں نے طرح طرح کے مرحلے طے کر لیے، لیکن آج ہم یہاں بیٹھ کر وہی رونا رونے کے لیے آئے ہیں جو گزشتہ 70 سال سے۔ لیکن میں اس میں تھوڑا یہ ایڈٹ کر دوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر میں کہوں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، بلکہ میں شاید دنیا کی تاریخ میں کہوں تو کوئی ایسے بھونڈے الیکشن شاید ہی کہیں، اگر آپ کے علم میں ہو تو میری معلومات میں اضافہ کر دیجیے گا کہ کہیں اس طرح کوئی الیکشن ہوئے ہوں، کیونکہ صبح الیکشن کے حوالے سے عوام کو کچھ اور خبر ملتی تھی اور دوپہر کو کچھ اور رات میں کچھ اور، جب وہ صبح سو کر اٹھتے تھے تو کچھ اور خبریں ملتی تھیں۔ الیکشن بہرحال اللہ اللہ کر کے وینٹیلیٹر پہ الیکشن پروسیس چلتا رہا اور بالآخر الیکشن کو جو ہے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، اور ایسی حالت میں ڈسچارج کیا گیا کہ الیکشن جو ہے اس وقت رو رو کے پکار رہا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا۔ پہلی چیز تو یہ کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے بارہا کہا کہ ہم 15 جنوری کو الیکشن کروائیں گے، چلیں ٹھیک ہے، اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا کہ وہ کوئی راہ فرار اختیار کرے یا عدالت عالیہ کے فیصلوں کی دھجیاں اڑا سکے، تو الیکشن کمیشن نے دل پر پتھر رکھ کے جس طرح صورتحال آج نظر آئی ہے اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے دل پر پتھر رکھ کے جو ہے وہ یہ الیکشن کروائے۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن کو الیکشن کروانا ہوتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، جو کہ اب بڑا یہ لفظ عجیب سا لگتا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن جن کو کرانے ہوتے ہیں نا، ان کی تیاری تو ایسی ہوتی ہے، اور وہ بتا بھی رہتے کہ ہماری تیاری مکمل ہے۔ تیاری اگر مکمل تھی تو آج جو حال ہوا ہے وہ حال یہ ہوا کہ غیر تربیت یافتہ عملہ، یعنی دے پکڑ، کبھی کہیں سے اس کو پکڑا، یار آ کے بیٹھ جا یہاں پر پریزنٹ آفیسر بن جا، کسی کو کیا کر دیا، غیر تربیت یافتہ عملہ، اور اس کے علاوہ نامکمل سامان کے ساتھ۔ آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں، ہم بغیر ثبوتوں کو کوئی ہوا میں اڑانے والی بات نہیں کر رہے، ہم اس بات کی کنٹروورشن میں نہیں جا رہے کہ ہار جیت کس کی یا کس کی نہیں، یا کون ہارا یا کون جیتا، ہم بات پروسیس کی کر رہے ہیں۔ تو یہ پروسیس اس وقت جو کراچی سے لے کر کے جتنے ڈویژنز کے اضلاع تھے حیدرآباد کے، جہاں بھی آپ دیکھ لیں اس قسم کے معاملات رہے، پولنگ ایجنٹس کو کہیں دیر سے بٹھایا گیا، کہیں تو سیاہی نہیں تھی، کہیں بیلٹ پیپرز نہیں تھے، کہیں جو ہے عملہ موجود نہیں تھا، اور آپ ہی کے ماشاءاللہ ہمارے میڈیا کے اوپر یہ خبر چلائی گئی جس کی نشاندہی الحمدللہ ہمارے ماشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے میڈیا کے ذمہ داروں نے بڑی کاوش کی، ہماری نیت نہیں تھی یہ، لیکن اتفاقاً یہ بات ہو گئی کیونکہ ہم تو اپنی کاوشوں میں لگے ہوئے تھے کوریج میں، اور اس کی زد میں آپ کا ڈی آر او آ گیا، اور اس کی ڈی آر او اس طرح اس کی زد میں آیا کہ جب صبح کتنے بجے جناب 11:30 بجے کے قریب ہمارے لوگ جاتے ہیں کمپلین کرنے کے لیے کمپلین سینٹر کے اندر، تو اس میں آپ کے ڈی آر او صاحب اتنے بیزار ہوئے ہوئے تھے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی نیند میں سے اٹھا کر کے لے کر آیا ہے زبردستی الیکشن کروانے کے لیے۔ اور جب ان سے کمپلین کے لیے کہا گیا کہ بھائی آپ ریسیپی میں کمپلین دے دیں، ہماری کمپلین لے لیں، تو انہوں نے
تیش میں آ کے, فرسٹریشن میں آ کے انہوں نے ڈی سی تک کو گالی نکال دی, اور اس کی ویڈیو آپ نے آج دیکھی ہوگی, چلی ہوگی, اور ہمارے پاس موجود بھی ہے, جسے چاہیے وہ ہم سے لے لے. اور انہوں نے نعوذ باللہ ہمارا جو آئین اس وقت پاکستان کا ایک آئین, مقدس آئین ہے, اور جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے, تو اس کے بارے میں وہ ڈی آر او کہتا ہے کہ بھاڑ میں گیا قانون. تو جس جگہ پر ڈی آر او کا یہ حال ہو تو آپ اب اندازہ لگا لیں نچلی سطح پہ پولنگ اسٹیشن کا کیا حال ہوگا. اور ہم نے اس کی ویڈیوز بھی دی ہیں کہ وہ جو شکایتی جو سیل تھا وہاں پر پوری آپ دیکھ لیں تو کہیں بھی ایک بندہ, یعنی وہاں پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو وہاں پر یہ حالت تھی کہ کرسیاں خالی پڑی تھیں شکایت سیل کی. اچھا پھر چلیں آ جائیں بھائی فون کے اوپر شکایت کروائیں, یہ نمبرز دیے ہوئے ہیں, تو وہاں پر بھی کوئی رسپانس نہیں. تو یہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے بہت سی جگہوں پہ, اکثر جگہوں پر 3 سے 5 گھنٹے میں بلا مبالغہ کے اضلاع میں لے لیں, چاہے حیدرآباد ڈویژن کے اضلاع میں لے لیں, 3 سے 5 گھنٹے جو ہے وہ تاخیر سے الیکشن کا پروسیس شروع ہوا. اور پنکچولیٹی کا یہ عالم تھا, ماشاءاللہ اتنے پنکچوئل ہیں ہمارے ذمہ دار الیکشن کمیشن کے کہ 5 بجنے سے پہلے جو ہے وہ گیٹ بند کر دیے گئے. کیوں ایکسٹرا ٹائم نہیں دیا گیا, جس کے لیے ہم نے درخواست بھی دینے کی کوشش کی لیکن وہ درخواستیں بھی نہیں لی گئیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا مطلب ایسے حالات میں ایسے الیکشنوں کو آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ آگے آ جائیں, چلے جی ایک سسٹم قائم کیا گیا تھا 8300 کا, جناب وہ سسٹم بھی جام, وہ سسٹم بھی ہے, عوام جائے تو کہاں جائے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں ووٹر لسٹوں میں بے قاعدگیاں, آپ جا کے دیکھ لیں. ماشاءاللہ ہمارے صافی بھائی مسکرا رہے ہیں, اور حقیقت ان کی مسکراہٹ کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں. تو ایسا ہی ہے کہ بے قاعدگیاں, بھائی کسی کا کہاں معاملہ ہے, کسی کا کہاں معاملہ, یعنی وہ حال کیا ہوا تھا کہ یعنی الیکشن بڑی ایسا لگ رہا تھا کہ مجبوری میں اور زبردستی میں, ان کی نیت نہیں تھی کسی طریقے سے الیکشن کو کل ختم کروا دیا جائے, کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ٹرن آؤٹ کم سے کم ہو. ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. رہی صحیح کسر ماشاءاللہ سے سندھ گورنمنٹ نے پوری کر دی, اور جس کی کاوشوں میں وہ 2 پارٹیاں کافی ٹائم سے لگی ہوئی تھیں کہ بھائی چلو ایک پارٹی تو اپنے عزائم میں ناکام ہو گئی, لیکن دوسری پارٹی جو دونوں طرف کھیل رہی تھی, دونوں سائڈوں پہ کھیل رہی تھی, اس نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. رولنگ پارٹی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. پولیس کی سرپرستی میں جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر ابھی مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ جہاں 500 ووٹ بھی نہیں ملے پڑے, وہاں پر 100 ووٹ ایک پارٹی کے نکل رہے ہیں, ایک پارٹی کے 50 ووٹ نکل رہے ہیں, ایک پارٹی کے جس کو جیتانا تھا اس کے 450 ووٹ نکل رہے ہیں. تو جہاں وہ ووٹ پورے نہیں تھے اس سے زیادہ الگ سے 9 مولود ڈبے پیدا ہو گئے. 9 مولود جو یہ پولنگ کے جو ڈبے ہیں وہ 9 مولود ڈبے پیدا ہو گئے. اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر ہمارے کارکنان کو تشدد. اچھا ہاں, اس سے قبل میں کہوں گا کہ الیکشن کو روکنے کے لیے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 70 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایسے اس طرح کے چلے. ہمیشہ الیکشنوں میں دھاندلیاں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے, روایت بن چکی ہے پاکستان کی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کبھی تو الیکشن کو بارش کی وجہ سے, کبھی الیکشن کو سیلاب کی وجہ سے, کبھی جب کچھ نہیں چلی بات بنی تو پھر الیکشن کو حلقہ بندیوں کی وجہ سے. حلقہ بندیوں کا وہ تھوک کے چاٹنے والی بات کہ بھائی حلقہ بندیاں واپس نوٹیفیکیشن لے لیا گیا, واہ یار کیا مذاق بنایا ہوا ہے, آپ نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے عوام کو. پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں آ کر کے بڑا بم یہ مار دیا کہ بھائی وزارت داخلہ کی رپورٹ ہے, ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ الیکشن کے اندر بڑے خطرات ہیں جی, کہیں بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور نفری نہیں ہوگی. آئی جی صاحب نے معذرت کر لی ہے اور اداروں نے معذرت کر لی ہے. کیا ہوا؟ تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے عوام کے اندر ایک خوف کی فضا قائم کر دی گئی, جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلیں. الحمدللہ پھر بھی تحریک لبیک پاکستان نے, ہمارے کارکنوں نے, جن کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, ہمارے ایک ایک کارکن کو, ایک ذمہ دار کو, ایک ایک ہمارے امیدوار کو, ہر ایک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروسیس کو یقینی بنایا. اور تحریک لبیک کے کارکن کی وجہ سے ہی, ہمارے دباؤ کی وجہ سے الحمدللہ یہ الیکشن انعقاد پذیر ہوئے. لیکن میں بات جہاں تک تحریک ہماری فائٹ کر سکتی تھی, اب ہم بدماشی تو نہیں کر سکتے, نہ اس ملک کے قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں. پھر تحریک روڈ پر آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ جمہوری پروسیس میں آئیں. جب جمہوری پروسیس میں آتے ہیں تو یہ حال کرتے ہیں آپ لوگ. آپ تمام صحافی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کا مکروہ چہرہ آپ عوام کے سامنے لے کر آئیں. اس کے علاوہ سیکورٹی کے حوالے سے بھی آج ہمارے
کچھ جگہوں پر جو ہے ہمارے کارکنان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ ایک فرسٹریشن تھی کہ اتنی دھاندلی کرنے کے باوجود, اتنی پولیس کی سرپرستی کے باوجود بھی ووٹ پڑ رہے تھے. کیوں پڑ رہے تھے؟ تو اس کی ساری فرسٹریشن جو ہے ہمارے کارکنان پہ نکالی گئی, ان کو برے طریقے سے زخمی کیا گیا. لطیف آباد وغیرہ میں, دیگر علاقوں میں, کہیں کہیں پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں یا دیگر جو پارٹیوں کے جو چیئرمین ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ 25 30 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پولنگ بوتھ کے اندر داخل ہو رہے ہیں, پولنگ اسٹیشن پہ داخل ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا مذاق لگایا ہے آپ نے؟ تو میری آپ سب سے گزارش ہے, خدا را ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں اور اس کی صحافی حضرات بھی تحقیقات کریں. جزاک اللہ.